اجتماع میں آنے والے میرے بھائیوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اللہ کا وعدہ سچ، اللہ کا کلام سچ، اللہ کا قرآن سچ۔ جو بھی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اس کا عقیدہ ہے، قرآن میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی بچا لے گا اللہ کے عذاب سے، مجھے کوئی بچا لے گا خدا کے عذاب سے، تو قرآن اس غلط فہمی کو دور کر رہا ہے۔ ما لہو من دافع، جب اللہ کسی پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، اگر اللہ کسی پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے اور کوئی نبی بھی ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، شاید آپ نے یہ سبق پڑھ لیا ہے کہ ہم تو غریب نواز کے غلام ہیں، ہم تو غوث پاک کے غلام ہیں، مسجدیں ویران کریں پھر بھی اللہ کے عذاب سے یہ ولی لوگ ہمیں بچا لیں گے، ہمارے پیر لوگ ہمیں بچا لیں گے، زنا کے اڈوں کو آباد کریں گے پھر بھی ہمارے بزرگ لوگ بچا لیں گے۔ یاد رکھنا، میرا عقیدہ ہے اللہ نے بزرگوں کو بچانے کا اختیار دیا ہے، لیکن بات آپ کی قرآن کی طرف لانا چاہتا ہوں، دھیان سے سنو۔ راتوں کی تاریکیوں میں عیاشیوں کے دبستانوں کو سجانے والوں، گناہوں کے اڈوں کو آباد کر کے میرے اللہ کی عدالت کو بھولنے والوں، دل کے کانوں سے سنو۔ جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے اور نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے عذاب مت دے، اٹھائیں قرآن۔ اللہ نے قوم لوط پر جب عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی۔ ابراہیم علیہ السلام کون؟ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، ان تک پہنچی کہ قوم لوط پر عذاب آ رہا ہے تو حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے، بڑے نرم دل انسان تھے، اے اللہ ان پر عذاب نازل نہ کرنا۔ تو چونکہ خلیل تھے نا، نرم دل رکھتے تھے، تڑپ گئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم میں نے فیصلہ کر لیا ہے عذاب نازل کرنے کا، تو ان کے لیے دعا نہیں کرنا، تو ان کے لیے دعا نہیں کرنا۔ تیرا مقام میری بارگاہ میں بلند ہے، تجھ سے پیار بہت ہے، تو ان کے لیے دعا نہیں کرنا، میں تو ان پہ عذاب نازل کروں گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں ان پر عذاب کیوں آیا؟ کیونکہ وہ سیٹی بجاتے تھے، وہ تالی بجاتے تھے، سیٹی بجاتے تھے، تالی بجاتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور زور سے ہوا خارج کرتے تھے پیٹ کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، اور ان کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی۔ کیا ہوا؟ اب ذرا اللہ کی شان غیرت دیکھیں۔ اہل منبر کی دعائیں چاہتا ہوں، میرے عزیز کتنے گناہ کرو گے؟ یہ سب گناہ کر کے اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اور جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں۔ حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کر کے داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکنے والوں، اللہ اکبر، شراب کے اڈوں پہ جا کر کے نشہ کرنے والوں، اللہ اکبر، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں، جان